بچے بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں اور دانتوں کے حوالے سے جس طرح سے اس صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا. پرانے زمانے میں بتا ہے بچے کہتے ہیں سو جا نہیں تھے ملنگی آ جائے گا. ڈینٹسٹ کا ایک کانسیپٹ ایک اچھا سویٹ سا کانسیپٹ رکھے. اس کے بعد اس کے منہ میں کاٹن سویب گوز رکھ رہا تھا, اس نے منہ بند کر. اگر وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ خود بھی نہیں برش کر رہے تو کہتے ہیں ہم بھی نہیں کریں گے. وہی ہے جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے, دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے. سفر میں راستے گم ہوں, ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو, غموں کی دھوپ میں پھیلی ہو, اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں پکارتا ہے وہ سنتا ہے. وہ مہربان ہے, رحم کرتا ہے, یہی سچ ہے اور سچ بولنے کا حکم دیتا ہے. تو اسی کا نام لیتے ہیں اور اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر اماڈا اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو اے ایس ہیلتھ. اور جناب آج کی جو پرسنالٹی جس مہمان کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے, ہر دل عزیز ڈاکٹر ہیں, اور ڈاکٹر عمران ضیاء جو کہ کنسلٹنٹ ڈینٹسٹ سرجن بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ویلکم کرتے ہیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں, آج کے اس پروگرام میں. ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ وعلیکم السلام, اور بہت شکریہ اس مفاد عامہ کے اس بہترین ایک موٹیویشنل پورٹل پہ پھر سے بلانے کا. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں اور دانتوں کے حوالے سے جس طرح سے اس صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور بچوں کو جب کسی ڈینٹسٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں اور ان کو کنوینس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو ان کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, بچوں کو ایک خوف ہوتا ہے کہ ڈینٹسٹ ہمیں جاتے ساتھ انجیکشن لگا دے گا یا ہمیں بہت تکلیف دے گا. ایسا کچھ نہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچوں کو نا, جیسے وہ بڑے ہوں 1.5-2 سال کے ہوں, اور اپنے چیک اپ کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو ان کو شروع سے اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیں, تاکہ وہ تھوڑے سے فیملیئر ہو جائیں, شناسا ہو جائیں اس ماحول سے کہ ڈینٹسٹ کا کلینک ہے, کوئی اذیت گاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ان کو گھر پہ موٹیویٹ کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو ڈفرینٹ اچھے والی ویڈیوز دکھائیں. کوئی اسکیئرنگ ویڈیو جس میں بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ نا, کوئی اچھی والی ویڈیو جس میں کہ ڈینٹسٹ بچوں کو کچھ ٹوائز دے رہا ہے, کچھ اور کر رہا ہے. اس طرح سے آپ ان کو کاؤنسل کر سکتے ہیں. پھر آپ گھر میں ایکٹیویٹی رکھ لیں کہ بچوں کو کہیں جی مرر میں اپنے دانت گنیں کتنے ہیں آپ کے دانت, اور ٹوتھ برش کر کے دکھائیں. اس طرح کرتے ہوئے ان کے دل سے کچھ نہ کچھ خوف دور ہو جائے گا. اور ایک ان کو آپ ایک وزٹ ایسے ہی جب اپنا کریں یا کسی ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جانا ہو تو بچوں کو ساتھ لے جائیں. اس کے علاوہ یہ کرتے ہیں, یہ تو کلینک سے باہر کی بات ہے. جب بچے کلینک پہ آتے ہیں تو ہم پہلے سے ماں باپ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ خوفزدہ ہوگا تو اپنے کیا کرنا ہے. ہم ان کو پہلے بٹھاتے ہیں, ان کو کیا کہتے اسٹیکر دے دیا, کوئی بیج دے دیا, کوئی پینسل باکس دے دیا کر کے, پھر ہم کو بتاتے ہیں کہ بیٹے ہم نے اپنے دانت کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں کرنا, بس دیکھنا ہے. اور اس میں ہم نے ایک سویٹ سی ایک اسٹرابری فلیور یا کچھ اور ہم نے اس کا جل ویل لگا کے ہم نے مطمئن کر دیتے. تو یہ بچوں کا خوف ایسے دور کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بچے تو بچے, انہوں نے تو ڈرنا ہی ہے. تو خوف ان کا نفسیاتی طور سے کیا جاتا ہے علاج, اس کا کام ان کا 2 منٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ماں باپ جو بچوں کو لے کر آتے ہیں اور پھر وہ ڈرایا جاتا ہے جی آپ کو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی, وہ انجیکشن آپ کو لگائیں گے اور پھر آپ نے وہ یہ, تو بچے کے ذہن میں وہ پہلے سے چیز بھر دی جاتی ہے. جب وہ ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کم شیطان زیادہ لگ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس سچویشن میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بچے رو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, وہ ایون کہ وہ نوچ بھی رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرس کو, میں تو بہت پریکٹس میں دیکھتا ہوں. تو وہ اس کنڈیشن میں پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ پیرنٹس کا رول یہ ہونا چاہیے کہ خدارہ بچوں کو یہ نہ کہیں کہ جیسے پرانے زمانے میں بتا ہے بچے کہتے ہیں سو جا نہیں تھے ملنگی آ جائے گا. تو اس طرح یہ نہ کہیں کہ اگر تم نے برش نہ کیا تو ڈاکٹر تمہیں انجیکشن لگا دے گا. میں نے یہ نہ کہیں, میں نے کہا آپ نے برش نہ کیا تو آپ کے دانت میں کیڑا لگے گا, پین ہوگی, تو پھر ڈاکٹر صاحب کو کچھ کرنا پڑے گا آپ کی بہتری کے لیے. ان کو کم از کم ڈینٹسٹ کا ایک کانسیپٹ ایک اچھا سویٹ سا کانسیپٹ رکھیں کہ ڈاکٹر آپ کے فرینڈ ہیں, ڈینٹسٹ آپ کے فرینڈ ہیں. آپ جاؤ گے تو آپ کو ویلکم کریں گے, آپ سے باتیں کریں گے اور آپ کے دانت کو بھی ٹھیک کر دیں گے. ان کو ڈرائیں نا, ان کو گھر سے ہی ان کو ٹیچ کریں کہ ڈاکٹر آپ کا دوست ہے. باقی جو کلینک پہ آتے ہیں بچے جو بہت کوآپریٹیو نہیں ہوتے, ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ گھر سے ان کو کوئی اینٹی الرجک سیرپ تھوڑا سا چمچ اس کا دے دیں, جو کہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے ایسا, لیکن مجبوری ہوتی ہے. اس میں ہلکی سی وہ غنودگی یا ریلیکسیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے تو بچہ تھوڑا سود ہو جاتا ہے. اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو تو پھر ہم نے بچوں کو آپریشن تھیٹر میں لے جا کے یا انیستھیسسٹ کو بلا کے سیڈیٹ کر کے سلا کے غنودگی میں لا کے پھر ان کا ٹریٹمنٹ اگر بہت ضروری ہو تو کر دیتے ہیں. ورنہ اگر کام چل سکتا ہو تو ان کو ہم پریونشن برشنگ وغیرہ اس طرح کر کے ہم ان کو کام چلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اس طرح واقعہ جو آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی یادگار بچوں کے ساتھ اس طرح واقعہ ہوگا, بچہ لڑ پڑا ہو یا بچے نے ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح سے مس بہیو کیا ہو؟ مجھے 25 سال ہو گئے اور مہینے میں 1-2 کیس ایسے ہو ہی جاتے ہیں. مہینے میں ہو جاتے ہیں. بعض اوقات بچے قابو نہیں آتے. یہ میں اور میرا اسسٹنٹ اور میرا تیسرا بندہ اسٹاف کا مل کے ان کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں. ککس بھی پڑ جاتی ہیں بچوں کی طرف سے کبھی. بلکہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ میں نے ایک بچے کو کنونس کر لیا,
منہ میں انجیکشن لگا لیا, اس نے لگوا لیا. جب میں نے اس کا دانت دودھ کا تھا وہ نکال دیا, اس کے بعد اس کے منہ میں کاٹن سویب گوز رکھ رہا تھا, اس نے منہ بند کر لیا میرے ہاتھ کے ساتھ ہی, اور اس نے چھوڑا نہیں جب تک اس کے پیرنٹس نے آ کے نہیں چھوڑایا. بعد میں بچے نے جا کے مجھے گھر سے فون کیا کہ سر انکل مجھے سوری, میں نے اس لیے آپ کا ہاتھ دبایا تھا کہ آپ نے انجیکشن بڑے زور سے لگایا تھا. تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, تو اب ان کی عادت ہو گئی ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کوئی پیرنٹس کو کوئی گائیڈ لائن دینا چاہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, چونکہ ڈینٹسٹری وہ فیلڈ ہے جس میں بچوں کی دانتوں کیئر کا بڑا اچھا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور تھرو لائف وہ دانت ہی ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو نکھارتے ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن دینا چاہیں؟ اس میں کہ ماں باپ خود بچوں کے سامنے رات کو برش کر کے سوئیں. بچہ وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ خود بھی نہیں برش کر رہے تو کہتے ہیں ہم بھی نہیں کریں گے, کیا ہو گیا, صبح اٹھ کے کر لیں گے. اب یہ صبح اٹھ کے کرنے کا کانسیپٹ بڑوں میں بھی غلط ہے اور بچوں میں بھی غلط ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ صبح اٹھ کے برش کرنا یا برش نہ کرنا ایک جیسی بات ہی ہے, کیونکہ سارا کام تو رات کو گڑبڑ ہوتی ہے. اگر رات کو برش نہیں کیا تو صبح کرنے کا فائدہ نہیں. ہاں صبح کریں لیکن ناشتے کے بعد, کیونکہ ناشتے کے بعد سے لے کے لنچ تک پھر ایک 4-5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے. تو پیرنٹس سے یہ درخواست ہے کہ خود بھی بچوں کو برش کروائیں, خود بھی کریں, اور ان کو بتائیں کہ سال میں 2 دفعہ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہی جانا ہے, چاہے کچھ بھی نہ ہو, تاکہ کوئی بھی جو مسئلہ ہو وہ ان دا بگننگ وہ پکڑا جائے. اور اس سے جب شروع میں پکڑا جاتا ہے تو اس سے تکلیف بھی کم ہوتی ہے اور پیسے بھی کم خرچ ہوتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس کی اپروچ ہوتی ہے کہ جب تک بچے کو دانتوں میں درد نہیں ہو رہا, دانتوں سے خون نہیں آنا شروع ہو گیا یا دانت ٹیڑھے نہیں ہونا شروع ہو گئے, تب تک وہ ڈاکٹر کو وزٹ نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑی اچھی اپروچ ہے کہ آپ ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس وزٹ کروائیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار دس گریٹ کنورسیشن کہ بچوں کو ہم کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کی ہائیجین, جو ماؤتھ کی دانتوں کی ہائیجین کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے, اور پھر ایسے ڈاکٹرز کو وزٹ کرنا جو ایک حقیقتاً ایک اچھے کنسلٹنٹ ہیں جو آپ کی بچوں کی دانتوں کی کیئر کر سکتے ہیں اور ان کو فردر گائیڈ کیا جا سکتا ہے. تو آج کا جناب سیگمنٹ شو امید کرتے ہیں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر احمد اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.